باپ نے بیٹی کے پاس آ کر کے کان میں کہا کہ بیٹی بشارت ہو، رشتہ مل گیا۔ بیٹی نے پوچھا کہ ابا کس کے لیے؟ کہ تم کنواری ہو، تمہارے لیے لڑکا ڈھونڈ رہا تھا، لڑکا مل گیا، مبارک ہو۔ بیٹی نے سوال کیا ابا حضور جس لڑکے کو رشتہ میرے پاس لے کر کے آئے ہو اس لڑکے کے سر پر ٹوپی تھی؟ کہا سیدھے جمعہ میں، سیدھے رمضان، اس کے بعد چیز۔ کہا کہ ابا حضور جس لڑکے کو دیکھ کر کے آئے اس لڑکے کے چہرے پر داڑھی تھی؟ ابھی کیا ضروری ہے، شادی کے بعد داڑھی رکھ لے گا۔ کہا ابا حضور جس لڑکے کو دیکھ کر کے آئے ہو میرا رشتہ اس کے نام پر لے کر کے آئے ہو، وہ لڑکا مالدار ہے، سونار ہے، سونے کی دکان ہے، اس نے حج کیا ہے، نبی کا روضہ اس کی زیارت کی ہے۔ کہا ابھی کیا ضروری ہے، جب ہر کام سے ریٹائر ہو جائے گا، کمر جھک جائے گی، لاٹھی پر آ جائے گا، تب حج کرنے کے لیے چلے جائے۔ بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے، جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کو خدا کا لحاظ ہے، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں اس کو نبی کا لحاظ نہیں، اگر اس کی بیوی میں بن جاؤں گی وہ میرا لحاظ نہیں کرے گا، ابا مجھ کو سونا نہیں، نبی کی سنت چاہیے۔ جس لڑکے کا، جس عورت کا بچہ کالا ہوتا ہے گود کا، وہ عورت اس بچے کو صابن زیادہ لگاتی ہے، رگڑ رگڑ کر کے صابن لگاتی ہے کہ کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا، اوپر سے ہی ٹھپا لے کر کے۔ لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر، اس کی محبت کے نام قربان جائیے، وہ اپنے کالے بچے کو بھی صابن رگڑ رگڑ کر کے چودھری کا چاند بنانا چاہتی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کا باپ دروازہ کھولا تو دیکھا ایک کالا جوان کھڑا ہے، ہوٹ موٹے موٹے کوئلے کی طرح چہرہ۔ بولا کہ جان نہ پہچان کہاں سے آئے مہمان؟ بولا کہ تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ کہ پیدل ہو، رانچی سے آئے ہو، ہاتھ ہو یا پھول ہو، عقل سے پیدل ہو؟ ارے شکل کو بھی تو شیشے میں دیکھ لیا ہوتا، میری بیٹی خوبصورت ہے تم بدصورت ہو، تم کالے ہو، میری بیٹی گوری ہے تم کالے ہو، میری بیٹی مالدار ہے تم نوکر چاکر ہو، رشتہ منظور نہیں۔ پیچھے سے بیٹی سن رہی تھی، کہا کہ ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے، آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے۔ تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی، اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، سنت و توحید کے سانچے میں ڈھلتے جائیے، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو گئے، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے۔ اٹھنی چونی برابر بیٹھی ہوئی ہے، ان کے حوالے سے آپ کو پیغام سنا رہا ہوں، یہ جاگ رہے ہیں، بستر ہمارا بچا ہوا، یہ کل سو گئے، بستر پر گنگا بہا کر کے پیشاب کر کے ناپاک کر دیا، ان کے واسطے دعا کیجئے اللہ ان کو علم اور ہنر سے مالا مال فرمائے۔
بچوں کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، 3 منٹ کا پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ سو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ہم بھی سلا دیں گے اور اس کے بعد اگر جاگے نہیں تو جنازہ پڑھا دیں گے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 2 چیز عطا فرمائی۔ پہلی چیز ملی، حسن ملا۔ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ اس دور میں ان سے بڑھ کر کے کوئی خوبصورت تھا ہی۔ جب حسن ملا تو مصیبت، پہلی مصیبت آئی کہ کنویں میں ڈال دیے گئے۔ جب حسن ملا تو دوسری مصیبت آئی کہ جیل خانے میں ڈال دیے گئے۔ اور جب اللہ نے دوسری چیز دیا، علم دیا، تو جیل خانے سے باہر آئے، کرسی پر بیٹھے، مصر کی کرسی پر بیٹھ کر کے 90 سال تک حکومت کیا۔ سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کہا 3 باتوں میں ایک بات کا اختیار ہے، مال لینا چاہتے ہو مال دیں گے، حکومت لینا چاہتے ہو حکومت دیں گے، علم لینا چاہتے ہو علم دیں گے، مگر ایک دیں گے۔ لینا کیا ہے؟ فیصلہ کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے 5 منٹ میں اپنا فیصلہ سنایا، مالک مجھ کو علم دے دو۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، سبحان اللہ، سلیمان تم نے اصل چیز علم حاصل کر لیا۔ مال بغیر علم کے نہیں ہے، حکومت بغیر علم کے نہیں ہے۔ جب تم کو علم حاصل ہو گیا تو لو میری طرف سے فری میں مال و دولت بھی لے لو، حکومت بھی۔ آپ بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی کرسی پر بیٹھے ہیں، میں بھی کرسی پر بیٹھا ہوں، ہاتھ پاؤں نیچے ہے آپ کے بھی ہمارے بھی، دل بیچ میں ہے آپ کے بھی ہمارے بھی، سر اوپر ہے آپ کا بھی ہمارا۔ اس تقسیم پر جب آپ غور کریں گے تب آپ کو علم کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ ہاتھ پاؤں سے کام کاج کیا جاتا ہے سب سے نیچے، دل سے دولت کمائی جاتی ہے بیچ میں، اور دماغ سے علم حاصل ہوتا ہے سب سے اوپر۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر آپ کے بچے کے ہاتھ میں علم آئے گا تو اللہ آپ کے بچے کو سر بلند فرمائے گا۔ بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، اپنا پیٹ کاٹ کر کے سر پر کفن باندھ کر کے، جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بچہ جھولے پر، بچی چولہے پر بیٹھے گی انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے۔ اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے، ترقی کا ہمارا کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ اگر تعلیم کی مشکل پہ قابو پا نہیں سکتے تو ہم سے کوئی مشکل کام آسان ہو نہیں سکتا۔ کریں تہذیب سے آراستہ ہم اپنی نسلوں کو، شکیلی سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا، شکیلی سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا۔